حضرت شاہ شمس تبریز کو جب غصہ آیا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں کہ بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام ارکین سلطنت بھی علماء کے ساتھ تھے۔ انجام کار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہولہان تھا۔ ولی عہد سلطان شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے ہمراہ سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی دور سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافر طے کرنے کے بعد ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں کنور وزیر ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشان بن گئے۔ جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے کے لیے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کی جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، شفاق ہے۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بیکی چیز نہیں دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخم سے سجھا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے۔ میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم ابل نہیں جائے میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ دانا شخص کہنے لگے، یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں ہے، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجئے۔ ملتان کے دانا حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان بھی نہیں۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ سورج کی حرارت دال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر ملتان کی عوام ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔